ایک اللہ والے تھے، وصیت کی کہ 21 نسلوں میں 2 چیزوں کی کمی نہیں آئے گی، ایک بیٹوں کی، ایک دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ میں ساری زندگی، ایک اللہ والے تھے، درویش تھے، صاحب کمال تھے، آخری لمحے میں انہوں نے وصیت کی کہ میری 7، 14، 21 نسلوں میں 2 چیزوں کی کمی نہیں آئے گی، ایک بیٹوں کی، ایک دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ المال والبنون، قرآن نے کہا ہے، ایک مال، دوسرا بیٹے، کمی نہیں آئے گی۔ آگے لکھا انشاءاللہ، صاحب کتاب نے جس نے یہ بات لکھی اس میں لکھا ہے کہ میں اس خاندان کی اب تک 9 نسلوں کے بارے میں معلومات کر چکا ہوں، نہ ان میں بیٹوں کی کمی ہے نہ مال کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا تھا 7، 14 یا 21، 7، 14 یا 21، اس میں ساری نعمتیں ہیں، اس میں سارے انعامات ہیں، اس میں صحت کے خزانے، اس میں شفا کے خزانے، اس میں رحمت کے خزانے، اس میں راحت کے خزانے، اس میں برکت کے خزانے ہیں۔ اور پھر آگے جو بات لکھی، کہا میں ساری زندگی دن میں کسی وقت مجھے سورۃ رحمان یاد ہے، ایک دفعہ سورۃ رحمان ان نعمتوں کا تصور کر کے پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے ساری زندگی ایک بار بھی سورۃ رحمان نہیں چھوڑی، اور اللہ پاک نے سورۃ رحمان میں تقریباً 24 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، 24 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ کیا اس لیے ہے، یہ نعمتیں تمہیں دینی ہیں، یہ نعمتیں دینے کے لیے تذکرہ کیا ہے۔ اور فرمایا میں اس نیت سے ساری عمر، اس نیت سے میں سورۃ رحمان پڑھتا رہا کہ اللہ اس سورۃ رحمان کی برکت سے میری نسلوں میں سے بیٹے اور رزق، مال اور بیٹے، اس کی کمی نہ کرنا۔ کہتے ہیں میرے پر قرضہ بہت زیادہ، پچھلی 11 جمعراتیں میں مستقل آیا، طلب تڑپ سے شامل ہوا، سورۃ اخلاص پڑھی دعا میں، اور کہا میرا قرضہ ختم ہوتا۔ اور ایک چیز میری درخواست اور منت ہے، جس کا قرضہ ہوتا تھا اور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، 2022 کا 11 جمعراتوں میں نے حاضری دی۔ کہتے ہیں اللہ نے بہت دیا، یہ بہت کو ذرا زور دے کے کہا ہے، دیکھو نا ہاتھ بھی ایسے کرتے ہیں، اور بہت کو ایسے کہا نا، بہت رزق، بہت رزق۔ سیانے لوگ نا بتاتے نہیں ہیں بھئی کیا ملا، کیسے ملا، انہوں نے کہا بہن دوست دشمن سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بہت مل۔ کتنی عمر ہے؟ 50 سال تو ہوگی، 64 سال ہے، ہنڈیا یا بندہ ہے۔ جمعرات کی حاضریاں ہوں، سورۃ قل واللہ پڑھنے والے مخلص ہوں، اور تازہ تازہ لڈو سامنے پڑے ہوں، کیونکہ لڈو ہیں فریش، لاجواب، تازہ ہیں، گھر پہنچنے سے پہلے تو نہیں کھا جاتے، تو لڈو تو بانٹ کے کھانے ہیں، جو جتنا بانٹے گا اتنا ملے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا پائے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا زیادہ اس کے اوپر چھاؤں ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی، عزت، برکت، دولت، رزق، صحت، کامیابیوں کی، وہ تو بانٹ کے ملتا ہے نا، اکیلا تو ملتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں 2 سال سے ٹرمینیٹ تھا، مجھے نوکری سے انہوں نے فارغ کر دیا، فائل نہیں جاتی تھی، بس جمعرات کی حاضریاں، اور کام بن گئے، اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ عمل ہے کیا، اور آپ مل کے بیٹھے کس لیے، اور پوری دنیا میں ہمارے کتنے مخلصین ہیں جو مل کے اس درد کو لے کر بیٹھے، اور کتنے مخلصین ہیں جو مل کر اس غم کو لے کر بیٹھے، اور آپ ان نصیبوں والوں میں، آپ ان مقدر والوں میں، آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کو یہ سعادت، دولت، عزت، خیریں اور برکتیں ملی ہیں، آپ ان خوش نصیبوں میں سے۔ کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے آپ سے باتیں کروں، آپ کی سنوں، اپنی سنوں، تو یہ آپ کی سن رہا ہوں۔ 11 مرادوں کے لیے 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی آپ نے پڑھی، پھر کہتے ہیں ایک تو میں 23 سال سے کرائے کے مکان میں تھا، پہلی نعمت کیا ملی، اللہ نے اپنا گھر دیا، جمعرات کی حاضریاں دی، اور اپنے مقام پہ 2 تسبیحاں کس کی پڑھی؟ سورۃ اخلاص کی، قل ہو اللہ کی،
اور پہلا فائدہ یہ بتایا کہ 23 سال سے کرائے پہ تھا، اللہ نے اپنا گھر دیا، اور اس کے بعد عمرے کی سعادت ملی۔ کہہ رہے میری پوری فیملی اور ہم نے پھر اور زیارات بھی کی اور سفر بھی کیے، عمرے کی سعادت بھی لی، گھر بھی ملا، سورت اخلاص کی برکت سے۔ سورت اخلاص میں بتائیں اور کیا ملا؟ اگر نہیں ملا تو پھر میں بھی اللہ سے معافی مانگوں، آپ بھی مانگیں کہ ہمارے مانگنے، ہمارے لینے، ہمارے گڑ گڑانے اور ہمارے بھیکاری بننے کی کمی ہے۔ اگر ملا ہے تو بتائیں، نہیں ملا تو نہ بتائیں۔ سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں، جمعرات کی حاضریاں دی، پھر اپنے مقام پہ سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھ کے مالدار انبیاء کو ہدیہ کی، اور مالدار صحابہ اور اولیاء اہل بیت کو ہدیہ کی۔ اللہ نے کہتے ہیں بے بہا دیا، بے بہا۔ مالدار انبیاء کون تھے؟ حضرت داؤد، سلیمان اور یوسف علیہ السلام۔ اور اہل البیت میں کتنی ہستیاں تھیں؟ مالدار۔ صحابہ میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اولیاء صالحین میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اور کہا کہ یہ پڑھ کے ان مالدار ہستیوں کو 2 تسبیح سورت اخلاص کی ہدیہ کیا۔ اچھا یہ بتائیں 2 تسبیح پڑھنے میں وقت کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ ایک آواز 12 منٹ کی، ایک 20 منٹ کی، ایک 15 منٹ کی۔ اگر 15 منٹ میں آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عزت، برکت، بخت، دولت کے دروازے کھلے ملے تو روزانہ آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ اگر نہیں ہے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے، اس سے بڑی زیادتی کیا ہے؟ کہہ رہے میرا بھائی جو ہے ماں باپ کا نافرمان تھا، میں نے سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں، کہنے لگے سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھی، بس اس کو روح کی ہدیہ کیا، اللہ سے مانگا۔ آج میرا بھائی ماں باپ کا فرما بنتا ہے۔ 2 نفل پڑھتا ہوں جب بھی کہتے ہیں مجھے میرے پاس مصیبت آتی ہے۔ پہلی رکعت میں سورت قل ہو اللہ کے بعد، سورت فاتحہ کے بعد سورت اخلاص کتنی بار؟ 3 بار۔ دوسری رکعت میں بھی 3 بار۔ پھر بعد میں کہتے ہیں سورت یاسین پڑھتا ہوں، کام ہو جاتا ہے۔ انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص میں ہے کیا، انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کی طاقت کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کا اخلاص کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کی منزل کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کے اندر جب مجمع بیٹھ کے پڑھتا ہے پھر اللہ کی ذات، اس کی رحمت متوجہ کیسے ہوتی۔ پھر وہ کام جو ہم زمین والوں سے نہیں منوا سکتے، آسمان والا پھر زمین والوں سے منوا کے دکھا۔ دل کس کے قبضے میں؟ دل کس کے قبضے میں؟ سمجھ نہ آئے تو 27 سال میں نہ آئے، 1997 سے اب تک سمجھ آ جائے تو 1 منٹ، 1 پل، 1 لمحے، 1 لہجے میں آ جائے۔ اسی کے قبضے میں دل ہیں، وہ دلوں کا مالک ہے۔ اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، بھکاری سائل محتاج بن کے پڑھیں، بڑی نعمت ہے، سعادت ہے۔ ساری دنیا تعریف کو پسند کرتی ہے، میرا رب سب سے زیادہ تعریف کو پسند کرتا ہے، سب سے زیادہ۔ جب بندہ یہ لفظ کہتا ہے نا یا لطیف بے خلقی، یہ لفظ بندہ کہتا ہے تو اس کے لطف و کرم اس کا متوجہ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے محدثین نے، مفسرین نے، اولیاء صلحاء نے اس انمول خزانے کو پڑھا، اس کے واقعات کو بیان کیا، اس کے مشاہدات کو بیان کیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک مرتبہ دل کی تنگی اور خوف کی شدت کا غلبہ ہوا، میں پریشان حال، بغیر سواری اور بغیر توشہ کے، توشہ سے مراد کھانا پینا، سواری، سفر، بس ایسے مکہ مکرمہ کی طرف چل دیا۔ 3 دن تک اس طرح بغیر کھائے پیے چلتا رہا، اور 4تھے دن بھوک کی شدت کا، پیاس کی شدت کا اتنا احساس ہوا، مجھے اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہوا کہ شاید اب مر جاؤں، اسباب کے بغیر چلا۔
मैं जंगल में कहीं सायादार दरख्त का भी पता नहीं था, कोई साया होता बैठ जाता, साया भी नहीं था। तो कहने लगे कि मैंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द किया और किबला की तरफ मुंह करके बैठ गया। मुझे नींद आई तो मैंने ख्वाब में एक शख्स को देखा, मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है लाओ हाथ बढ़ाओ। मैंने हाथ बढ़ाया, उसने मुझसे हाथ मिलाया, फरमाया तुम्हें खुशखबरी हो, मुबारक हो, वो खुशखबरी हो क्या कि तुम सही सालिम हज भी करोगे और मेरे हुजूर कमली वाले के रोजे की जियारत भी करोगे। क्यों परेशान है? तो क्यों परेशान है? सही सालिम हज भी करोगे और हुजूर के रोज़े अतर की जियारत भी करोगे। मैंने कहा अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, आप कौन हैं? फरमाया मैं हजरत खिज़र हूं, मैं खिज़र हूं। मैंने अर्ज किया कि कोई दुआ फरमा दे मेरे लिए, सख्त भूख है, सख्त प्यास है, शिद्दत का सफर है, बहुत सख्त भूख है, बहुत सख्त प्यास है और शिद्दत का सफर है, मैं क्या करूं? अब उन्होंने फरमाया अच्छा ये मैं पढ़ता हूं, तू पढ़, ये लफ्ज 3 मरतबा पढ़, ये लफ्ज 3 मरतबा पढ़। अब मैं भी पढ़ रहा हूं, अब मेरे साथ पढ़ेंगे, दर्द से, तवज्जो से, यकीन से, ध्यान से और पूरी कैफियत के साथ और पूरे जज्बे के साथ। पर मैं भी पढ़ रहा हूं, तू भी इस लफ्ज को 3 मरतबा मेरे साथ पढ़। या लतीफम बिखल्किही, या अलीमम बिखल्किही, या खबीरम बिखल्किही, उल्तुफ बी, या लतीफो, या अलीमो, या खबीर, या लतीफम बिखल्किही, या अलीमम बिखल्किही, या खबीरम बिखल्किही, उल्तुफ बी, या लतीफो, या अलीमो, या खबीर, या लतीफम बिखल्किही, या अलीमम बिखल्किही, या खबीरम बिखल्किही, उल्तुफ बी, या लतीफो, या अलीमो, या खबीर। पर मैं ये 3 दफा पढ़, जिस तरह आपने 3 दफा पढ़ा, 3 दफा पढ़। अब इसका तर्जुमा है, ऐ वो पाक ज़ात जो अपनी मखलूक पर मेहरबान है और अपने मखलूक के हाल को जानता है और उनकी जरूरियात से बाखबर है। मखलूक के हाल को जानता है मेरा अल्लाह और तो उनकी जरूरियात से बाखबर है। ऐ अल्लाह तो मुझ पर लुत्फ फरमा, मेहरबानी फरमा। ऐ लुत्फ करने वाले, ऐ अलीम, ऐ खबीर, मुझ पर मेहरबानी फरमा। फिर फरमाया ये तुझे तोहफा देता हूं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तुझे तोहफा देता हूं, हमेशा काम आने वाली चीज है। जब तुझे कोई तंगी पेश आए, कोई आफत नाजिल हो, हाँ तंगी पेश आए, कोई आफत नाजिल हो, तंगी पेश आए, कोई आफत नाजिल हो। अच्छा आप सुनिए, अब एक बात और, आपकी जो भी तस्बीह है आप पढ़े, सिर्फ 3 दफा रोजाना पढ़ लिया, बस। वो कौन सा मुश्किल है बताए? अच्छा कोई वक्त मुकर्रर नहीं, सुबह, शाम, दोपहर, रात, सोते हुए। उस दिन मेरा वजीफा रह गया, 7 दफा आफा से कम वाली आए, रात को 1:15 बजे आंख खुली, मैंने फिर वो वजीफा पूरा कर लिया। अच्छा 3 दफा पढ़ने से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको फरमाया 3 दफा पढ़, ठीक है। उसके अंदर कैफियत क्या होंगी? जो 3 दिन का प्यासा हो और 3 दिन का भूखा हो, सोचें गौर से। 3 दिन का प्यासा, 3 दिन का भूखा, सवारी उसके पास नहीं है, मंजिल उसके पास नहीं है, साया उसके पास नहीं है, सहरा और वीराना है, जंगल, दरिंदे और मौत। उसने किस दर्द के साथ पढ़ा हो?
لفظوں کے ساتھ درد چاہیے، یاد رکھیے گا، لفظوں کے ساتھ درد چاہیے۔ اسے کس درد کے ساتھ، کس غم کے ساتھ، کس کیفیت کے ساتھ پڑھو، کوشش کرے اسی درد، اسی غم، اسی کیفیت کے ساتھ پڑھیں گے۔ 3 دفعہ پڑھ لیں۔ اب کیا فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے؟ تحفہ ہے، ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے۔ جب تجھے کوئی تنگی پیش آئے یا کوئی آفت ہو، تنگی پیش ہے یا کوئی آفت ہو، وہ کسی بھی قسم کی آفت ہو، فرمایا آفت نازل ہو تو اس کو پڑھ لیا کر، تنگی رفع ہو جائے گی، آفت سے خلاصی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو۔ کوئی تنگی ہو یا آفت ہو، رزق کی تنگی ہے، صحت کی تنگی ہے، کاروبار کی تنگی ہے، وہ زندگی تنگ ہے، مسائل میں، مشکلات میں، بیماریوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، جادو جنات، نظر بد، ناکامیاں، زندگی تنگ ہے، یا کوئی آفت آ گئی ہے، کرونا جیسی کوئی دنیا کی آفت ہے اور وہ کسی شکل میں ہے، وہ سیلاب کی آفت ہے، وہ کوئی زندگی کی آفت ہے، آسمان سے نازل ہوئی ہے، بیماری کی شکل میں، آزمائش کی شکل میں، قید کی شکل میں، مقدمے کی شکل میں، کسی ظالم کے مسلط ہونے کی شکل میں، کوئی آفت ہے، بس اس کو تو پڑھ، اور زندگی بھر کام آنے والی چیز ہے، زندگی بھر کام آنے والی چیز، اس کو تو پڑھ۔ اور یہ فرمایا اور غائب ہو۔ یہ خضری وظیفہ ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں، کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے، اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے، اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا، رزق روحانی ساتھ منوانا، رزق روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے، اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا۔ کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے، اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، یہ دسترخوان ہے۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں، یہ روحانی دسترخوان ہے۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا، رزق روحانی بھی، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والے کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے۔ پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے، 2 رزق کٹھے عطا فرما، کون سا رزق؟ اور رزق جسمانی بھی دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت و چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں۔ مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ،
اور میں نے اس سے کہا کہ 2 چیزیں مانگنا. اچھا قدرت کا نظام ہے, تو دیوانے بھی ہوتے ہیں, یقین والے ہوتے ہیں, آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں, اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں, ہوتے ہیں دیوانے. مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو, تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے, عمل کی جگہ چوک جائے, عمل کا وقت چوک جائے, مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے, پر توجہ نہ چوکے, دھیان نہ جائے, استحضار نہ جائے, یقین نہ جائے, اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا. جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا. نہیں خوف نار جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا, وہ خود عطا کرے گا مجھے. اس نے مانگنا دیا, دے گا. یقین ہو ایسا 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 ایسا, اتنا زبردست یقین ہو, اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ, اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو, بہت زیادہ یقین. یاد رکھیے گا میری بات, میری طرف دیکھتے رہیں. یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے, اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا. بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا. جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے. یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا. کہا کہ کیسا یقین ہو, کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا, اس سے زیادہ یقین. اور کہا کس سے زیادہ یقین, کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے, تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں, اور میں ایک آنے کی چیز, ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا. اس سے زیادہ یقین ہو, اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں, اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی, پیٹ بھر جائے گا. اس سے کہیں زیادہ یقین ہو. میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا, علم بھی محدود ہے, الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں. اس سے کہیں زیادہ یقین ہو, اس سے کہیں زیادہ یقین, اور بہت زیادہ یقین. کیا خیال ہے, آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت, رزق, نصیب اور مقدر منوا لیں؟ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ, 40 منٹ صبح دوپہر شام, جو تیری تنہائی کا وقت ہو, کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی. اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھا, اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا. میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو, ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, آنسو بہنے لگ جائیں, دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری, استحضار, اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے. اس درد سے پڑھو 40 منٹ. 40 کے عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے. 40 کا جو عدد ہوتا ہے, بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ, اور بہت توجہ سے پڑھ, اور بہت دھیان سے پڑھ, بہت توجہ سے روز پڑھ. مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ, تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں, بس ختم. دل خود بولے گا. یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے, یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا. پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے, وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے. نیند سے دل بھر جائے تو بس دل بولے بس اب سو لیا, وہ اٹھیں. اسی طرح دل خود بولے, دل خود بولے, اور دل اندر بولے, دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق کی عزت, دولت, برکت کے فیصلے کر دی. بس دل بولے. کتنے دیر کر, اب یہ تیرے اپنے مانگنے میں ہے, اب یہ تیرے اپنے مانگنے میں ہے. مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا, اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یہ